بلاول، اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اور خدا کے لیے اب کوئی ڈراؤنا خواب مت دیکھنا، اور ہاں کوشش کرو کہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے علاج کروا لو۔ جمیل کے مشورے پر اس نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ بلاول وہاں سے گھر جانے کی بجائے ریلوے اسٹیشن جا پہنچا اور جہلم کا ٹکٹ خریدا۔ جہلم سے دینا تک مسافر بس اور دینا سے وین کے ذریعے میرپور پہنچنے تک شام ہو چکی تھی۔ وہ لائبہ کے ماموں کے گھر پہنچا تو پتہ چلا لائبہ، یاسر اور یاسر کا دوست ادریس تینوں کراچی روانہ ہو چکے ہیں۔ ادریس لائبہ اور یاسر کا ایک ساتھ سفر کرنے کا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں لائبہ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے لائبہ کا نمبر ٹرائی کیا مگر وہ بدستور آف تھا۔ یاسر کا نمبر ملانے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر خود پر جبر کر کے اس نے یاسر کا نمبر ڈائل کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نمبر پر کال کرنے کی؟ وہ کال ریسیو کرتے ہی بلاول پر گرجنے برسنے لگا۔ یاسر غصہ کرنے کی بجائے میری بات دھیان سے سنو، اس روز ہمارے بیچ جو بھی ہوا اس کے لیے میں تم سے سوری کرتا ہوں، بلاول نے یاسر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ادریس بظاہر تمہارا دوست ہے مگر شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لائبہ کی زندگی خطرے میں ہے، جتنی جلدی ہو سکے ادریس سے جان چھڑا لو۔ جواب میں یاسر نے غصے سے کہا، تمہاری یہی باتیں تو مجھے پسند نہیں، اب دوبارہ میرے نمبر پر کال مت کرنا۔ بلاول نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی مگر یاسر نے اس کی کال ریسیو نہ کی اور کچھ دیر بعد تو اس کا نمبر ہی آف ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کہ دوبارہ ٹرین کے ذریعے کراچی جائے۔ میرپور سے جہلم پہنچنے تک رات ہو چکی تھی۔ کراچی جانے والی ٹرین رات 11 بجے اسٹیشن پر آئی۔ وہ دوسرے روز شام 6 بجے کراچی پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن سے ٹیکسی کے ذریعے جیسے ہی سجاول صاحب کی رہائش گاہ پہنچا، وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور دل ڈوبنے لگا۔ کہیں اس کا یہ خواب بھی سچا تو ثابت نہیں ہوا۔ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترا اور تھکے تھکے سے انداز میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک طرف کھڑی پولیس موبائل سے چند پولیس اہلکار آگے بڑھے۔ یہ ASI جمیل اور 3 پولیس کانسٹیبل تھے۔ جمیل، یہاں کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا، مگر جمیل نے کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں یاسر اور لائبہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، جمیل نے سرد لہجے میں کہا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت ادریس ایک سب انسپکٹر رینک کے افسر کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ جمیل نے سب انسپکٹر کو سلوٹ کر کے کہا، ریاض صاحب، میں نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ جو پہلے ہی لائبہ اور یاسر کی موت کی خبر سن کر حواس باختہ ہو چکا تھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان نکل چکی تھی۔ وہ زمین پر ڈھہ سا گیا تھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ غم کی شدت سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ خوابوں کا اسیر تھا، انہی خوابوں نے اسے لائبہ سے محروم کر دیا تھا۔ خود جمیل بھی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نادانستگی میں اس نے کہیں غلط شخص کو تو گرفتار نہیں کر لیا؟ بھلا کوئی سفاک قاتل ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سب انسپکٹر ریاض نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ کر بلاول کے پہلو میں ٹھوک کر رسید کی۔ اب کیا مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو؟ تم ہی نے اس روز جھگڑے میں یاسر اور ادریس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی،
और फिर दूसरे रोज सजावत साहब के घर जा धमके। तुमने बड़ी होशियारी से लाइबा को फोन करके पता लगाया कि वो मीरपुर में है। फिर तुम मीरपुर पहुंचे, मगर उस दौरान यासर और लाइबा इदरीस की पिजारों में वहां से रवाना हो चुके थे। उनकी रवानगी की खबर सुनते ही तुमने यासर के मोबाइल फोन पर कॉल की। हाँ, मगर वो पिजारों में थे और फिर यासर ने मुझे बुरा भला कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया था। बिलावल ने सर उठाकर बेख्तियार कहा। झूठ मत बको। तुमने जब यासर को फोन किया तो गाड़ी दरियाए सिंध के पुल पर थी। तुमने फोन कॉल में यासर को वहीं दरियाए सिंध के पुल पर रुकने को कहा और बोले कि तुम उस मुकाम से ज्यादा दूर नहीं, करीब ही हो और इसी तरफ आ रहे हो।